کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے آپ کا جسم خود کو اندر سے ڈیٹاکس کرتا ہے؟ اور یہ کوئی عام ڈیٹاکس نہیں بلکہ جدید سائنس کے مطابق آٹوفیجی کا وہ حیرت انگیز عمل ہے جس کے ذریعے جسم اپنے ڈیڈ اینڈ ڈیمیج سیلز خود بخود ختم کر کے نئے اور صحت مند خلیے بناتا ہے۔ یہی وہ حیران کن دریافت تھی جس پر جاپانی سائنٹسٹ یوشینوری اوسومی کو 2016 میں نوبیل انعام دیا گیا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ 2016 کے بعد بھی آٹوفیجی پر بے شمار تحقیقات ہوئیں اور 2025 تک سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ روزہ رکھنے سے نہ صرف کینسر کے خطرات کم ہوتے ہیں بلکہ الزائمر، شوگر، دل کی بیماریاں اور یہاں تک کہ عمر بڑھنے کا عمل بھی روکا جا سکتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی اور MIT جیسے بڑے ادارے 2021 سے لے کر 2025 تک اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ روزہ رکھنے سے جسم کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے، کینسر کے خلیے مرنے لگتے ہیں اور دماغی صحت میں حیران کن حد تک بہتری آتی ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ آج جو کچھ سائنس بتا رہی ہے وہی بات اسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں سکھا دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، صوموا تحصوا، یعنی روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ روزہ نہ صرف عبادت ہے بلکہ آپ کی جسمانی، ذہنی اور روحانی زندگی کو بدلنے کا ایک مکمل علاج بھی ہے؟ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آج ہم سائنسی تحقیقات، قرآن و حدیث اور جدید میڈیکل سائنس کے مطابق روزے کے وہ فوائد بتائیں گے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ روزہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی فوائد کا بھی حامل ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس سے رکنا نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانا، صبر، شکر اور تقوی کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ کو صبر، اخلاص اور تقوی کے امتحان کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اسلام میں روزہ ہجرت کے دوسرے سال 624 عیسوی میں فرض کیا گیا۔ اس سے پہلے مسلمان نفل روزے رکھتے تھے لیکن رمضان کے روزے سورۃ البقرہ کی آیات 183 کے نزول کے بعد باقاعدہ طور پر فرض کیے گئے۔ رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ دوزخ سے ایک ڈھال ہے جیسا کہ تم میں سے کسی کے پاس جنگ کے وقت ڈھال ہو۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کے لیے فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک اور حدیث قدسی میں آیا ہے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ روزے کے متعلق عام غلط فہمیاں۔ اب ہم کچھ غلط فہمیوں کو دور کریں گے جو عام لوگوں میں روزے کے بارے میں پائی جاتی ہیں۔ غلط فہمی نمبر 1، روزہ رکھنے سے جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم میں چربی جلتی ہے اور نیا انرجی سسٹم بنتا ہے۔ غلط فہمی نمبر 2، روزے میں ذہنی کمزوری آتی ہے اور دماغ سست ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے اور سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ روزہ رکھنے سے دماغ میں نیورونز زیادہ فعال ہو جاتے ہیں جس سے یادداشت اور فوکس بہتر ہوتا ہے۔ اور غلط فہمی نمبر 3،
روزہ رکھنے سے پٹھے یعنی مسلز کمزور ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت اور سائنس کے مطابق روزہ رکھنے سے جسم مسلز کو محفوظ رکھتا ہے اور صرف فالتو چربی کو جلا دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جدید سائنس کے مطابق روزے کے طبی فوائد کی۔ روزے کے دوران جسم چربی کو بطور توانائی استعمال کرتا ہے جو وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق روزہ رکھنے سے انسولین حساسیت بڑھتی ہے اور شوگر لیول مستحکم ہوتا ہے، جو ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ جاپانی سائنسدان یوشینوری اوسومی نے 2016 میں ثابت کیا کہ روزہ رکھنے سے جسم کے مردہ خلیے صاف ہوتے ہیں اور نئے خلیے بننے لگتے ہیں۔ روزے کے دوران کولیسٹرول کم ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کنٹرول میں آتا ہے اور دل بھی انتہائی مضبوط ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغ میں BDNF نامی پروٹین پیدا ہوتا ہے جو دماغی نشو و نما میں مدد بھی دیتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روزہ رکھنے سے جسم میں اینٹی ایجنگ اثرات بڑھ جاتے ہیں اور انسان لمبی عمر بھی پا سکتا ہے۔ روزہ صرف جسمانی صحت کے لیے نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی سکون کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ اگر روحانی فوائد کی بات کی جائے تو صبر، عزت نفس اور تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، عبادات میں توجہ اور دل کی طہارت اور پاکیزگی ہوتی ہے، دعا اور قرآن سے انسان کی قربت بڑھتی ہے۔ اور اگر نفسیاتی فوائد کی بات کی جائے تو ذہنی دباؤ یعنی سٹریس اور ڈپریشن میں کمی واقع ہوتی ہے اور ول پاور میں اضافہ ہوتا ہے۔ زندگی میں پازیٹیو چینجز اور اسپرچول ہیپینس کریٹ بھی ہوتی ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ جسمانی، روحانی اور ذہنی ڈیٹاکس بھی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ روزے کے دوران آٹوفیجی جسم کے خراب خلیات کو صاف کرتا ہے، قوت مدافعت بڑھتی ہے اور دماغی صحت بہتر ہوتی ہے، لیکن اسلام نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، یعنی یہ نہ صرف گناہوں سے بچاتا ہے بلکہ صحت بھی دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں اور آپ مزید ایسی تحقیقی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔